بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے بدبخت نمرود کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کی زندگی کے حالات و واقعات، اس کی زندگی کیسے گزری اور اللہ نے کیسی شان سے اسے پالا۔ ناظرین، نمرود نے اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، مگر نمرود کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پالا؟ ایک جہاز سمندر میں جا رہا تھا اور جتنے آدمی جہاز پر تھے سب ڈوب گئے، صرف ایک ماں اور اس کا بچہ، یہ دونوں بچ گئے جو ایک تختہ پر بہہ رہے تھے۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اس بچے کی ماں کی روح بھی قبض کر لو۔ اب بچہ تختہ پر اکیلا بہا چلا جا رہا تھا۔ پھر ہماؤں کو حکم ہوا کہ سمندر کے ایک کنارے پر جنگل ہے، اس کو وہاں ڈال دو۔ وہ تختہ بہہ کر اسی جنگل کی طرف گیا اور جنگل کے کنارے لگ گیا۔ جنگل میں اللہ تعالیٰ نے ایک شیرنی کو حکم دیا اور وہ شیرنی اس بچے کو اٹھا کر لے گئی اور اس کو دودھ پلانے لگی اور دودھ پلا کر اسے خوب بڑا کر دیا۔ اس کے بعد جنوں کے بادشاہ نے آداب شاہی اس کو سکھائے۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل، تم کو بھی کبھی کسی کی روح قبض کرنے میں تکلیف ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ، ایک ماں اور بچہ جو سمندر میں ایک تختے پر بہے جا رہے تھے اور آپ نے ماں کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ اس بچے کا کیا ہوگا، مگر آپ کے حکم کے سامنے کس کی مجال ہے جو لب ہلا سکے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی بچہ بڑا ہو کر میرا سرکش اور نافرمان ہوا اور خدائی کا دعویٰ کیا اور میرے خلیل کو آگ میں ڈالا۔ یہ شخص نمرود تھا جس ظالم کو ماں باپ نے پالا ہو اور بواسطہ اسباب جس کی پرورش ہوئی ہو۔ اس کے لیے تو اسباب حجاب ہو سکتے ہیں، مگر اس ظالم کو تو ہم نے براہ راست پالا، اسباب کا بھی کوئی پردہ نہیں تھا۔ ماں باپ کے بغیر اس کو پالا اور 100 ناز سے پالا۔ ہم نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ اس کو ایسے جنگل میں لے جا کر ڈالو جہاں ریحان و سوسن کے خوشبودار پھول ہوں، میوہ درخت اور میٹھے پانی کے چشمے ہوں۔ برگے گل و نسترن سے ہم نے اس کا بستر بنایا۔ خوش آواز پرندوں کو حکم دیا کہ اپنی سریلی آوازوں سے اس کا دل بہلائیں۔ سورج کو حکم دیا کہ اس بچے پر اپنی تیز شعائیں نہ ڈالیں۔ ہواؤں کو حکم دیا کہ اس پر آہستہ چلیں۔ شیرنی کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلائے۔ جنوں سے اسے آداب شاہی سکھلائے اور اس کو میں نے بادشاہی بھی عطا کی۔ غرض اس پر میں نے صد با عنایات و اکرامات کیے تاکہ بغیر واسطہ اسباب کے میرا لطف و کرم دیکھ لے اور اسباب کے حجابات بھی نہ رہیں، مگر یہی شخص میرا سب سے بڑا دشمن بنا اور میرے خلیل کو آگ میں ڈالنے والا ہوا۔ پس اگر کسی شامت عمل سے اللہ تعالیٰ عقل پر عذاب نازل کر دے تو پھر خیر نہیں، سب کچھ جان بوجھ کر آدمی ہلاکت میں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سرکشی سے پناہ میں رکھے اور ہمیں ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے۔ ناظرین، نمرود کو اللہ پاک نے دنیا کے خزانوں سے نوازا تھا۔ اس دنیا میں صرف 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ نمرود انہی میں سے ایک ہے جسے پوری دنیا کی حکمرانی ملی، لیکن وہ سرکش اور ظالم ٹھہرا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ ناظرین، نمرود کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ سرعام نمرودی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ادھر نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ ایک دفعہ جب سب لوگ اپنے ایک میلے میں گئے تو پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور کلہاڑی کو بڑے بت کی گردن اور کندھے کے درمیان لگا دیا۔ لوگ جب میلے سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی۔ جب انہوں نے اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے کہ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن رکھی تھیں
وہ لوگ کہنے لگے کہ ضرور یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، کیونکہ ہم نے انہیں کئی دفعہ ہمارے بتوں کی سرعام توہین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ سب لوگ جمع ہو کر نمرود کی بارگاہ میں گئے اور نمرود سے گزارش کرنے لگے کہ ابراہیم کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ان کے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ تم نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے کیا معلوم، تم اس بڑے بت سے پوچھو، یہ کام اس بڑے بت کا ہی ہے، ورنہ اپنے ان ٹوٹے ہوئے خداؤں سے ہی پوچھ لو۔ لیکن اپنے بتوں کی بے بسی دیکھنے کے باوجود وہ لوگ ایمان کی طرف نہ آئے اور ڈھٹائی سے کھڑے رہے۔ نمرود نے کہا کہ تو کس خدا کی پوجا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو انسان کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے یہ بات سنتے ہوئے فوراً کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے فوراً سے 2 غلاموں کو بلایا جن کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے پھانسی دے دی اور دوسرے کو معاف کر دیا اور فرمایا دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ نمرود نے پھر سے کہا کہ تم کس خدا کی پوجا کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر دے۔ یہ سن کر نمرود چپ ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے عبرتناک سزا سوچنے لگا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلا کے ابراہیم کو اس میں ڈال دو۔ سب لوگ لکڑیاں جمع کرنے لگے، مائیں اور بچے بھی لکڑیاں پھینکنے لگے۔ لکڑیاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ بڑی بڑی دیواریں بن گئیں۔ جب وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگے تو فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اگر آپ کہیں تو میں آپ کی کچھ مدد کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو تمہیں اللہ نے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ بارش کے فرشتے نے کہا اگر آپ مجھے کہیں تو میں بارش برسا دوں۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے دن میں اس آگ میں رہا اس طرح کا سکون اور اطمینان مجھے ساری زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بڑے سکون اور اطمینان سے بیٹھے ہیں اور آگ بجھنے کے بعد اس میں سے صحیح سلامت نکل آئے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے بتوں کی پوجا کرنے سے باز نہ آئے۔ صرف ایک لوط علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار نمرود کو اللہ کا پیغام دیا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تمہارا خدا سچا ہے تو اسے کہو میرے ساتھ جنگ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کہو کہ ہمارا لشکر تیار ہے۔ نمرود نے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ نمرود نے مشرق سے مغرب تک اپنی فوجیں تیار کر لیں اور 3 دن بعد کہا کہ میں تیار ہوں۔ اللہ پاک نے نمرود کی فوج پر ایسے مچھروں کی بارش کی کہ وہ مچھر نمرودی فوج کا ماس کھا گئے اور ان کا خون چوس گئے، صرف ان کی ہڈیاں اور ڈھانچے باقی رہ گئے۔ نمرود یہ سب دیکھ کر ڈر کے اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ ایک مچھر بھی نمرود کے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ نمرود بیوی سے کہنے لگا کہ یہ مخلوق بہت خطرناک ہے، اس نے میری ساری فوج کو تباہ کر دیا۔ وہ مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور نمرود کے دماغ کو آہستہ آہستہ کر کے چاٹنے لگا۔ مچھر کے دماغ چاٹنے کی وجہ سے نمرود پاگل ہو گیا۔ نمرود نے اپنے غلاموں کو اس کام پہ لگایا کہ وہ اس کے دماغ پر چپلوں سے مارے۔ جب وہ اسے چپلوں سے مارتے تو اسے کچھ سکون ملتا، لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کی وہی کیفیت اور تکلیف شروع ہو جاتی۔ اللہ اکبر! اسی طرح نمرود عبرت کا نشان بن گیا۔